Assalamu alaikum, hello and welcome to our special transmission for HBL PSL Season 11 اور آج بہت ہی دھماکےدار مقابلہ ہے ٹیبل ٹاپرز کے درمیان. پشاور زلمی ول ٹیک آن ملتان سلطان اور ایک زبردست میچ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. لیکن اس میچ پہ بات کرنے سے پہلے کل کے میچ پر بھی بات کریں گے جہاں میکسویل کی آمد سے حیدرآباد کے لیے جو ہے ان کی مشکلات کم ہونا شروع ہو گئی ہیں. بیک ٹو بیک 2 کامیابیاں حاصل کی ہیں. کل جو انہوں نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو شکست دی. میرے ساتھ موجود ہے میرا پینل باسط علی, کامران اکمل اور شاہد ہاشمی. السلام علیکم, ویلکم ٹو دی شو. سب سے پہلے باسط بھائی, کل جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ جس طرح سے حیدرآباد نے پچھلے 2 میچز میں پرفارمنس دی ہے, اب وہ بھی پک اپ کرنا شروع ہو گئے, وچ از اے گڈ سائن, کیونکہ پہلے ایسا لگ رہا تھا کہ 2 ٹیمیں تو بالکل ہی باہر ہی ہو گئی ہیں. جیسے اس میں تیسرے میں کوئٹہ بھی آتا تھا, لیکن فارمیشن چینج کری نجیب, جو انہیں مطلب ایک بریک تھرو ملنا تھا وہ کراچی کے اگینسٹ ملا. اصولاً تو پشاور کے اگینسٹ بھی ملنا چاہیے تھا جو لاسٹ اوور میں 14 رن تھے, وہ بریک تھرو سے انہیں فائدہ ہوا. پلس آپ نے ابھی بتایا میکسویل بھی آ گیا, سائم کو نیچے نمبروں پہ لائے, تھوڑے سے رن ہوئے. لبوشین کل میں اس نے کرے رنز, لبوشین اوپنر آیا, اس کا فائدہ ہوا. 2-3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں کہنا چاہوں گا کہ T20 میں 80% ٹاپ 3 کا ہی کام ہے, باقی جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں جتوانے میں, میچ جتوا دیتے ہیں. ٹاپ 3 جو ہے میچ فنش بہت کم کرتے ہیں, لیکن نیچے والے میچ فنش کر دیتے ہیں. دوسری چیز, دونوں میچوں میں جو کپتان نہیں کھیلے نا, اس کا سائڈ افیکٹ ان کی ٹیموں پہ, ان کو اور اپوزیشن کو یعنی کہ حیدرآباد کو فائدہ ہوا. وہ فائدہ تو ہو, جب انہیں نقصان ہوا ان ٹیموں کو, چاہے وہ کراچی کنگ ہو چاہے وہ یونائیٹڈ ہو, تو فائدہ پھر اٹھایا انہوں نے پراپر طریقے سے. لیکن جس طرح کا اسٹارٹ دیا تھا اسلام آباد یونائیٹڈ نے, اس کے اسٹارٹ کو دیکھتے ہوئے میرے خیال ہے 20 سے 25 رن کم بنے تھے. بالکل صحیح ہے. کامران, شاداب کا نہ ہونا یہ ایک پرابلم رہی کل کے میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ کے لیے. بالکل, ہمیشہ ہی جب بھی ہم دیکھتے ہیں شاداب جس میچ میں نہیں نہ کھیل رہا ہوتا تو اسلام آباد کی ٹیم سٹرگل کرتی ہوئی نظر آ رہی. لاسٹ ایئر بھی کچھ میچز میں اس نے انجری کی وجہ سے یا کوئی ریسٹ کیا تو اسلام آباد وہ ٹیم نہیں لگی جو شاداب کے ہوتے ہوئے لگتی ہے. تو کل فرق ہم نے دیکھ بھی لیا, جو 20-25 رنز کم ہوئے ہیں نا, وہ 2 جو رن آؤٹ ہوئے ہیں نا, کونوے اور وہ فائق جو ہے, وہاں پہ سکور رک گیا. پھر لاسٹ اوور میں رنز نہیں بنے, 4 وکٹیں لی عاصم محمود نے. تو نئے بال کے ساتھ اس جو مٹی ہے, پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو کس نمبر پہ ہماری مٹی تھی, اس پہ نئے بال کے ساتھ رنز ہو رہے ہیں. آپ جتنے میچز ہوئے ہیں آپ دیکھیں, جیسے 6 اوورز کے بعد آپ دیکھیں کہ وہاں پہ پھر بلے پہ اچھا نہیں آتا, سلو ہو جاتا ہے. تو وہاں جا کے پھر ٹیمیں نا وہ سوچ لیتی 6 اوور میں 60 ہوا ہے 70 ہوا ہے, تو وہ پھر 200 کا مائنڈ سوچ کے نہ کھیل رہے ہوتے, تو اسی میں وکٹیں لوز کر جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ایک بڑا ٹوٹل نہیں ہو رہا ہے. تو یہ ٹیموں کا اب سوچنا پڑے گا. آسٹریلین مٹی پہ میچ ہو, وہاں پہ پھر آپ کو رنز ملتے ہیں, اور تھوڑا سا اپنے بیٹرز کو یہ سوچنا پڑے گا کہ سامنے بھی رنز ہے, سامنے بھی بڑی ہٹ مارتے ہیں. ہر شاٹ ہر رنز سلوک سویپ سے نہیں ہو سکتے, مڈ وکٹ پہ چھکے مار سے نہیں رنز ہوں گے. تو اس لیے تھوڑا سامنے دیکھیں. کل اسلام آباد کے بیٹرز جتنے ہیں, کراچی کے اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ سارے مڈ وکٹ مارتے ہوئے آؤٹ ہوئے ہیں. مینڈس کیوں کامیاب ہے؟ اس لیے کامیاب ہے وہ سامنے رنز کرتا ہے, ان سائڈ آؤٹ, مڈ آن کی طرف کر رہا ہوتا ہے, تو اس لیے وہ کامیاب اور بڑے رنز بھی کیے ہوئے ہیں. تو اس کا فائدہ اس کو ہو رہا ہے اور ٹیم کو بھی ہو رہا ہے. تو اپنے بیٹرز کو یہ سوچنا پڑے گا. ٹھیک ہے شاہد صاحب, ایک سوال جو بہت ذہن میں آ رہا تھا, کیونکہ ہم بار بار دیکھتے ہیں, ہم برابر والی لیگ سے بھی بہت ساری چیزیں پک کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس سے کمپیئر کرتے ہیں. ہمارے یہاں لوکل پلیئرز پہ کپتانی کا کیوں نہیں سوچا جاتا؟ کیوں ینگ بڈنگ کرکٹرز کو یہ اپرچونٹی نہیں ملتی؟ اور ہمارے پاس یہ پرابلم بھی ہے کہ جب ہم باہر دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس کپتانی کے آپشن کم ہوتے ہیں, کیونکہ ہم نے یہاں کریٹ نہیں کیے ہوئے ہوتے. ٹھیک ہے, کرس گرین کا ایکسپیرینس ہے, گیانا کا بھی اور اینٹیگا کا, وہ کپتانی کا ان کا, لیکن اگر آپ اماد وسیم کو بناتے یا کسی اور کو بناتے فار دیٹ میٹر اپنے لوکل میں سے, تو وہ زیادہ بہتر نہ ہوتا؟ بالکل بہتر ہوتا. اور اب یہ فرینچائز کے ساتھ ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی فرینچائز سے بات چیت کرنی پڑے گی اس ایڈیشن کے بعد,
کہ وہ یہ کہیں کہ اگر آپ چلو آپ کپتان نہیں بنا رہے تو کم از کم نائب کپتان بنائیں تاکہ ہمارے کپتان بھی گروم ہو, ہمارے وائس کیپٹن بھی ینگسٹر جو ہوں گے وہ گروم ہو. ماں صداقت ہے آپ کے پاس, سائم ایوب ہے آپ کے پاس, دوسری طرف اسلام آباد یونائٹیڈ کے پاس بھی اچھے پلیئرز ہیں. سمیر مناس کتنا اچھا آپشن ہو سکتا ہے اگر تھوڑا بھی مطلب اگر آپ وائس کیپٹن کی بات کر رہا ہوں کہ آپ گروم کریں ساتھ ساتھ. ابھی تو اس کا پہلا سیزن ہے, لیکن اور بھی پلیئر اسلام آباد یونائٹیڈ کے پاس ہیں کہ یونائٹیڈ ان پلیئروں کو گروم کر سکتا ہے. حیدر علی ان کے پاس ہے, رن نہیں بنا رہا وہ, لیکن آپ اور بھی کسی طرف دوسرے آپشن کی طرف جا سکتے ہیں کہ کم از کم وائس کیپٹن بنا دیں. اب دیکھیں نا برابر والی لیگ میں 10 کے 10 کپتان انڈین ہیں اور 9 کپتان ایسے ہیں جو کسی بھی وقت انڈیا کو لیڈ کر سکتے ہیں. صرف رہانے ایسا ہے کولکاتہ نائٹ رائڈرز کا جس کا T20 کیریئر, ٹیسٹ کیریئر سب ختم ہو گیا. تو آپ کو گروم کرنے کے لیے, اور اسی طرح آپ کو اپنے کوچز بھی آپ زیادہ سے زیادہ اسٹاف میں بٹھائیں. ٹھیک ہے آپ باہر سے فورن کوچ لے کے آ رہے ہیں, لیکن آپ اسسٹنٹ کوچ بھی ایسے پلیئر کو بنائیں پاکستانی جو آگے جا کے پاکستان کو سرو کر سکے. یہ بڑی کمی نظر آئی. اور کل کے میچ میں دیکھا آپ نے کہ جس طرح شاداب کی کمی محسوس ہوئی, لبوشین نے ارد گرد اس کے سائم ایوب اور ماں صداقت نے تیز اننگ کھیلی. لبوشین کا اراؤنڈ 115-116 اسٹرائک ریٹ تھا, چھکا اس نے کوئی نہیں مارا, باؤنڈریز پر ہی لایا, لیکن وہ آخر تک ٹکا رہا. اس نے انشور کیا کہ میری ٹیم لائن کراس کرے, اور وہ انہوں نے لائن کراس کی اور وہ اچھا کھیل رہے ہیں. باسط بھائی لبوشین کی اننگز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آبویسلی وہ اپنے طریقے سے ہی کھیلا, لیکن سچویشن ایسی تھی کہ کام آ گئی. جتنے رنز چیز کرنے تھے نا اس حساب سے وہ کھیلا. اگر یہی رنز 210 ہوتے تو پھر وہ اس طرح نہیں کھیلتا, پھر وہ چانس لیتا, اس میں وہ آؤٹ بھی ہو سکتا تھا. لیکن جس طرح کی ریکوائرمنٹ ہے نا, جو پاکستان کی کرکٹ کی حالت ہے ابھی 150-60 بس, تو وہ والا میچ ہوا. لبوشین بھی ہمارے ٹاپ آرڈر کی طرح کھیلا 115-120 کے اسٹرائک ریٹ سے, اس لیے کامیاب ہو گیا. سب سے بڑی چیز یہ ہے. لیکن 35 رن جو اپنا سائم نے نا, اب اس کو چاہیے اور آگے بڑھے. اس میں کچھ اچھے شاٹس بھی نظر آئے, اچھا لگا کہ وہ فارم. T20 میں تو ایج پہ بھی چوکا لگتا تھا, نجیب سب بولتے ہیں واہ بھائی واہ چوکا ملا. تو 35 والے رن اب 55 کرے, 60 کرے, اس طرح, کیونکہ بہت دن ہو گئے سائم کے 50 نظر نہیں آئے. اگریڈ. کامران جی بالکل صحیح ہے. اور دیکھیں نئے بال پہ انہوں نے رنز کیے ہیں, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ مانس کو تھوڑا ریلیو ملا. اس کے اراؤنڈ سائم کھیلا, ماں صداقت نے 30 رنز بڑے کوئک بنائے 16 بالوں پہ. تو اگر یہ رنز نہ ہوتے نا تو حیدرآباد کے لیے یہ بھی رنز کرنے بڑے مشکل ہو جانے تھے. آئیڈیل سچویشن مانس کے لیے تھی جو اس نے اویل کی اور میچ فنش کر کے گیا, پھر میکسویل آ گیا. لیکن اسلام آباد زیادہ رنز کر سکتی تھی. بیٹرز جو ان کے ہیں جیسے چیپمین آ کے کھیلا ہے, باقی جو اوپر سے فائک جو کھیل رہا تھا وہ ایک بہت ہی ریلیکس پہلا رنز لیا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے ینگسٹر کو دیکھنی چاہیے. پہلا رنز ہمیشہ تیز لینا چاہیے. اس کے بعد سمیر کی جو کیپٹنسی کی بات کی ہے, ٹو ارلی ہے. دیکھیں ٹو ارلی ہے ہم کہتے ہیں, جب اس کی فارم لگ گئی رنز کر گیا. شاداب ایک دم سے نہیں کھیلا, کوئی انجری ہو گئی ہے, چلے کوئی شاید وہ جو اماد وسیم وہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوگا کیپٹنسی, تو آپ کے لیے تو یہ ایکسپیریمنٹ ہی تھا نا. تو آپ سمیر کو بھیجتے جاؤ بھائی, ٹاس کر کے آؤ. فرنچائز کو بھی آئیڈیا ہوتا, ایک کپتان بھی تیار ہو جاتا. تو ایسے آپ اتنے بریو ڈیسیژن لیتے ہیں. ایک یہ بھی لے کے دیکھیں شاید آپ کے لیے کام آ جائے. تو ایسے ہی کپتان ہمارے بنیں گے. دنیا کے کپتان ایسے ہی تیار کیے جاتے ہیں. ایک پوٹینشیل اس نے اپنا بیٹنگ میں تو دکھا دیا, اس میں بھی آزما کے دیکھ لے کسی ایک آدھے میچ میں. نیکسٹ ٹائم کبھی ہو شاداب نہ کھیلے تو سمیر کو بھیج دیں تو اچھا ہوگا پاکستان کے لیے. اچھا لیٹس ٹاک اباؤٹ آصف محمود. شاہد صاحب, آصف محمود نے بڑی زبردست بالنگ کرائی, 4 وکٹیں لی, اور آل راؤنڈر بھی ہیں, وہ تو موقع نہیں آیا. کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ عمر تو ہے ٹھیک ٹھاک, لیکن پہلا اوور اس کا کاسٹلی گیا تھا. اس نے تھوڑی لیگ پہ زیادہ بال کرائی, کانوے کو وٹ دی جس سے اس نے باؤنڈریز لگائیں. لیکن آخری اوور پہ جب اس نے جو اپنا اوور کرانے آیا دوسرا, اس میں 4 وکٹیں لی. اس میں کچھ اسلام آباد کے بیٹسمینوں کا بھی قصور تھا, کچھ اس کی بالنگ بھی اچھی تھی کہ ایک اوور میں 4 وکٹیں گرنا. لیکن اسلام آباد کے لیے وہ ٹرننگ پوائنٹ وہ 9واں اوور تھا. 9.3 اور 9.5 اوورز, 3 گیندوں میں ان کی 2 رن آؤٹ ہو گئے, سلی رن آؤٹ سے. اور اسپیشلی کانوے کو جب وہ سیٹ تھا اس کو دیکھا تھا اس نے کہ ایک اچھا سیٹ بیٹسمین فائق رن آؤٹ ہو گیا, تو اس کو رن آؤٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کو اتنا تیز, یا تو تیز بھاگتا یا سیکنڈ رن اگر نہیں تھا تو وہ جج کرنا چاہیے تھا. وہیں سے ان کی اننگز بالکل لڑکھڑا گئی. 9 اوور میں 84 رنز اور اگلے 11 اوور میں صرف 69 رنز اور 8 وکٹیں بھی گئیں. اور پھر بالنگ میں شاداب نہیں تھا. 3 میچوں میں 4 میچوں میں اس کی 7 وکٹیں. ایک میچ تھا ایسا جس میں اس کو وکٹ نہیں ملی, ورنہ 3, 2 اور 3 اس طرح سے وکٹیں. امپیکٹ اس نے ڈالا ہوا تھا بالنگ سے. عارف محمود کی بات ہو رہی تھی, آصف محمود کی بات ہو رہی تھی, کیسا دیکھتے ہیں باسط بھائی؟
पुराना प्लेयर है, सिंध से खेला हुआ है, बैट्समैन भी उतना ही अच्छा है जितना अच्छा बॉलर है, और चैपमैन की जो उसने विकेट ली है उन 4 विकेटों में वो बहुत वाइटल थी। वो लास्ट ओवर का बड़ा डेंजरस प्लेयर है, लेकिन एंड में तो नजीब देखो सब लोग हिट आउट करते हैं। जो पहले ओवर, शाहिद भाई ने बात बोली, पहले ओवर में 15 रन दिए, तो वो उसके बाद आखिरी ओवर कराना बहुत बड़ी बात है। कप्तान को पहला मैच खेला है, कप्तान ने कॉन्फिडेंस दिया, उसको बहुत बड़ी बात है। जी, आसिम महमूद के पहले दिन से हम लोग कह रहे थे कि उसको, क्योंकि हमने देखा हुआ वो अच्छा ऑलराउंडर भी है, जो जैसे इमाद को 7वें नंबर पे खिला के जाया कर रहे थे, वो टॉप ऑर्डर के पहले 4-5 बैटर्स में खिलाएं तो फिर ठीक है। ये इनको दूसरे मैच में ये इसको खिला लेना चाहिए था, इनकी बॉलिंग भी स्ट्रांग हो जानी थी, फिर एक ऑलराउंडर भी सेट हो जाना था। फिर बॉलिंग ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। मोहम्मद अली की आप बात कर ले, बाकी बॉलर्स ने जैसे बॉलिंग की है, साइम ने देखे 4 ओवरों में 29 रन दिए, इकॉनमी बेहतर थी, विकेट नहीं ली, तो वहां पे इस्लामाबाद के बैटर्स को फंसा के रखा हुआ था। जो कंडीशन बन गई थी स्पिनर्स के लिए मिडल के ओवरों में, वो उन्होंने अवेल किए है, और 2 रन जो थे उनमें 2 रन नहीं लेने दिए, 2 आउट किए, उसका फायदा हुआ। तो फील्डिंग ने बड़ा कमाल करी है, हमने देखा अभी तक जितने मैचेस हुए हैं, तो अच्छा है, उनको टाइमली 2 रन आउट मिले हैं, वो कम बैक किया, जहां पे 175 180 हो रहा था वहां पे 153 होने दिया, तो अच्छा है कि अच्छी विक्ट्री है। अब बिल्कुल 4 मैच है, 4 में से ये 3 जीत गए ना, तो ये टॉप 4 में भी आ सकते हैं। अभी सफर बड़ा है, सफर तो है आगे बहुत बड़ा, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए अक्रॉस द बोर्ड यही मानना है सबका कि शादाब की कमी बहुत ज्यादा महसूस हुई, और उनके असिस्टेंट कोच जेकब ओरम का भी कहना था कि वो शादाब जो है वो जैसे नहीं थे, उनके जो टांग में खिंचाव था उसकी वजह से वो नहीं आए। लेकिन असल प्रॉब्लम ये थी कि 15-20 रन शॉर्ट थे। क्या कहना था उनका, आइए आपको दिखाते हैं। Thigh strain. I don't know the exact specific body part, but it's in one of his legs up the top, upper thigh. We play again in about 4 days' time and then have a break. So there is time. Hopefully he's right for next Thursday. If not, we then have a week's break before we have 3 games in 4 days. So there's still a lot of cricket to come. Was it a reason for us losing? Shadab's our captain. He's one of our best players, if not the best player in our squad. We know that. So absolutely his absence hurts us, but I don't think it was the reason we lost the game. You know, we probably fell in the end 20 runs short of where we should have been, especially after the power play of us batting. But, you know, Kingsman bowled really well through the middle, fielded exceptionally well, and then, you know, basically broke the back of the chase with their own power play. बासित भाई, जेकब ओरम का कहना है कि ऑब्वियसली शादाब का ना होना कमी तो महसूस होती है, बट ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। साथ में उन्होंने ऑपोजिशन की तारीफ भी की, उन्होंने कहा वो जो उन्होंने अच्छी बॉलिंग कराई है मिडिल ओवर्स में, और फिर जिस तरह से फील्डिंग भी अच्छी की, उससे हमें जरा ज्यादा नुकसान पहुंचा, और 15-20 रन शॉर्ट थे। फील्डिंग तो टॉप क्लास करी है, स्पेशली हसान खान पाकिस्तान का नंबर 1 फील्डर था जब वो यहाँ से गया था, वो अभी भी वैसे ही फील्डर है। बाकी 15-20 रन शॉट तो फैशन, मतलब वो तो एक ऐसा जुमला है रिवायती, 15-20 रन होते तो शायद मेरा ख्याल है ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला था नहीं इतना। फिर वो अपना लबोशन थोड़ा सा घेर बदलता। देखो जो चीज सामने है, दूसरी बारी का यही तो एडवांटेज है, जो चीज सामने आप उस तरह खेलते हैं। अगर पहले बारी में होता क्या लबोशन ऐसा खेलता? नहीं खेलता ना, वो फिर दूसरों की तरह खेलता, मारो 1 ओवर में 15 रन लो, वो आउट होते। और 18.1 ओवर में चेज हुआ है, तो 15-20 रन भी होते तो कोई ऐसी बड़ी चीज तो नहीं थी। ऐसी बड़ी चीज नहीं थी, लेकिन आप ये भी तो देखें ना, पहले ओवर में 20 रन हो गए थे। इमाद वसीम को 3 ओवरों में 46 रन हो गए हैं, सलमान अरशाद को 3.1 27 रन हो गए हैं। सिर्फ वहां पे आप देखे ग्लिसन ने 3 ओवरों में 20 दिए, बहुत अच्छी बॉलिंग की है। फहीम अशरफ ने, मोहम्मद अली तो हैदराबाद की हमने बात की है कि बहुत जबरदस्त उसने बॉलिंग की है। फहीम अशरफ ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, क्रिस ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। ये 2 बॉलर्स अगर ये 10-10 रन और कम ना होते तो शायद ये भी रन उनके लिए मैच विनिंग बन जाता। तो सलमान अरशाद को थोड़ी सी अपनी लाइन जो रिवर्स स्विंग कर रहा, यॉर्कर करने जा रहा, वो टांग पे हो रहा, थोड़ी सी उसको अपनी लाइन बेहतर करनी पड़ेगी। 5-6 मैचेस हो गए हैं, मेन बॉलर है,
سینئر بولر ہے تو تھوڑا سا اس پہ رسپانسبلٹی اس کا وہ ردم نظر نہیں آ رہا. بالکل کلیشے بن گیا ہے کہ 15 سے 20 رن چھوڑتے ہیں. دنیا میں جو بھی ٹیم پہلے بیٹنگ کر کے ہارتی ہے وہ یہ کہتے ہیں ہم 15 سے 20 رن. بھائی تو سامنے والی ٹیم اسی 15 سے 20 رن کے حساب سے آگے تیز کھیل رہی ہوتی. اسلام آباد کے لیے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ان کا مڈل آرڈر ایکسپوز نہیں ہوا تھا. ایک میچ میں 2 وکٹیں, ایک میچ میں 3 وکٹیں. شاداب نے 69 کیا, 80 اور 70 سمیر نے کیا, تو ان کے مڈل آرڈر کی بیٹنگ نہیں آ رہی تھی. عماد وسیم, فہیم اشرف اور حیدر علی, یہ تینوں ڈس اپوائنٹنگ ہیں. بیٹنگ میں انہوں نے کچھ نہیں کیا. مڈل اوورز میں ان کو بیٹنگ کرنی چاہیے تھی, اور جب 10ویں اوور میں بیٹنگ کرنے کے لیے آ گیا حیدر علی تو اس کے بعد 10 اوور کا ٹائم تھا. اسی طرح فہیم اشرف کے پاس ٹائم تھا, اور یہ اسٹیبلش پلیئرز ہیں, ان کو یہ پاکستان کھیلے ہوئے ہیں. عماد وسیم بھی, فہیم بھی, حیدر علی بھی. اب حیدر علی اتنے میچ کھیلنے کے بعد بھی کچھ نہیں کر رہا, تو ان کے پاس ڈگ آؤٹ میں ایک بیٹسمین بیٹھا ہے محسن ریاض, فرسٹ کلاس کرکٹ میں ابھی اچھا پرفارم کر کے آیا ہے. شیخو پورا کا ہے, 2-3 ہیں اس کے, 130 140 کا اسٹرائک ریٹ T20 میں. وائی ناٹ ٹرائی. دیکھیے حیدر علی پہ زیادہ میں کہوں گا سبھی حیدر علی پہ اس نے کیا بھی ہوا, لیکن وہ اب تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ اس کو کانفیڈنس دے, 1 نمبر رکھے. کبھی وہ بےچارا 4 پہ آ رہا ہوتا ہے, کبھی وہ 7ویں پہ آ رہا ہوتا ہے, کبھی 5 پہ آ رہا ہوتا ہے, تو بیٹسمین کنفیوز ہو جاتا ہے. پھر وہ آپ کو پتا ان آؤٹ ہو رہا ہے. کافی پچھلے دنوں میں 1 سال میں کافی جو پرابلم ہوئی بھی ہے, اس کو تھوڑا سا کانفیڈنس دینے, کیونکہ وہ ٹیلنٹ ہے یار, اس نے کیا ہوا ہے PSL میں. اسلام آباد اگر اس کو 1 نمبر دے دے, ٹھیک ہے چیئرمین 4 پہ کھیل رہا, 5 اس کو پکا نمبر دے دے, یہ ڈیلیور کرے گا. جب آپ شفلنگ کریں گے اس میں تھوڑی سی پرابلم. شاداب آل راؤنڈر ہے نا, وہ 6 پہ بھی کھیل سکتا ہے. جہاں ایوریج جو شاداب ہر میچ میں, لیکن شاداب کے پاس ایکسپیرینس ہے, کیا وہ تو ہر میچ میں کرتا ہے, وہ جہاں ضرورت پڑتی ہے وہ آ جاتا ہے. لیکن کل جیسے میچ تھا تھوڑا سا اس کو شارٹ سلیکشن پہ بھی سوچنا پڑے گا. اتنے چھوٹے رنز پہ ٹوٹل پہ آپ اگر ٹاپ آرڈر کو پاور پلے میں آؤٹ کرتے ہیں تو آپ اس صورت میں میچ جیت سکتے ہیں. معاذ صداقت کے جو رنز ہے نا 36 ہے میرے خیال ہے, 30 رن آپ 30 نہ سمجھے. اس نے وہ جو کوئک اسٹارٹ دے دیا نا تو سارے بالرز کو مفلوج کر دیا, کانفیڈنس لیول پریشر میں لے آیا اور آگے والوں کے لیے ایزی ہو گیا. اب آگے والے ہی اگر پہلی بال پہ یا دوسری بال پہ بیٹ شاٹ مار کے آؤٹ ہو جائے تو یہ معاذ صداقت کا یا لبوشین کا تو قصور نہیں ہے. صحیح بات. کل تو سائم نے رنز کر دیا, اگر سائم بھی جلدی آؤٹ ہو جاتا, جو اس کی فارم نہیں تھی, اچھا لگا کل اس نے رنز کرے, تو بعد والے 4-5 والے کیا کریں. اسی طرح ان کی ڈگ آؤٹ میں حسنین بیٹھا ہوا ہے. حسنین ایکسپریس فاسٹ بالر ہے اسلام آباد یونائیٹڈ کے, اس کو موقع دے سکتے ہیں, اس کو موقع نہیں دیا ابھی تک, اسپیشلی کراچی کی پچز. اور میں حیران ہوں, آپشنز تو ہیں نا, آپشن کراچی کے پاس بھی ہے. شاہد عزیز پہلا میچ کھیلا تھا تو آپ نے دیکھا کہ لاسٹ میچ جس بولنگ لائن اپ کے ساتھ وہ کھیلے, میں حیران ہوں وہ کیوں نہیں کھیلا. آپ نے ساری نئے فاسٹ بالر ڈال دیے. تو میرے خیال سے اگر حسن علی نہیں ہے, میر حمزہ نہیں ہے, تو پھر آپ شاہد عزیز کو کھلائیں. اس کے تھوڑا سا ایکسپیرینس تو ہے نا, ڈومیسٹک اتنا وہ پورا سیزن کھیلا, ٹھیک ہے, آئیڈیا بھی ہو. ٹھیک ہے, یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ونس اگین ٹو آور اسپیشل ٹرانسمیشن. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم کل کے میچ پہ بات کر رہے تھے, اس کے بعد اب نظر ڈال لیتے ہیں ذرا پوائنٹس ٹیبل کی طرف. اور پوائنٹس ٹیبل کا لک بالکل چینج ہو گیا ہے. ٹاپ 2 ٹیمز جن کا آج مقابلہ ہے, پشاور زلمی ٹاپ پہ ہے 9 پوائنٹس کے ساتھ. پشاور اپنا جو ہے وہ ایک میچ ان کا بارش کی نظر ہوا تھا, ابھی تک اپنا کوئی میچ ہاری نہیں ہے, 5 میں سے 4 میچ جیتی ہے. ملتان 5 میں سے 4 میچ جیتی ہے, 1 ہاری ہے, 8 پوائنٹس ہیں. اور اس کے نیچے آ جائیں تو اسلام آباد یونائیٹڈ اور پھر کراچی کنگ, 2 گیمز بیک ٹو بیک ہارنے کے باوجود بھی کراچی 4تھے نمبر پہ ہے. اور یہاں سے اب ان کے آگے کے میچ ان کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہو گئے ہیں. پھر کوئٹہ, حیدرآباد, لاہور قلندرز. ہو وڈ ہیو تھاٹ جب یہ سٹارٹ ہو رہا تھا کہ لاہور اس پوزیشن میں آ جائے گی, اور اس کے بعد پنڈی. ان کا سب کو پہلے سے ہی آئیڈیا تھا جس طرح کی سچویشن چل رہی ہے. شاہد صاحب, پوائنٹس ٹیبل دیکھ کر, لاہور کی پوزیشن دیکھ کر کیا فیلنگ آ رہی ہے, آگے ان کے لیے کتنا ٹف ہو جائے گا؟ میچز ہارے اور میچز بھی بڑے مارجن سے ہار رہے ہیں, مائنس میں نیٹ رن ریٹ ہے. لیکن زلمی کی سب سے امپریسو چیز یہ کہ 3.1 کا نیٹ رن ریٹ ہے. ایک 159 سے میچ جیتا, ایک 76 رن سے میچ جیتا,
تو اگر وہ کہیں آگے ایک آدھ میچ ہاریں گے بھی اور اگر کلوز مارجن سے ہاریں گے تو انہیں نیٹ رن ریٹ پہ اتنا فرق نہیں پڑے گا. اور اب تو مجھے لگتا ہے جیتیں گے تو تقریباً اوپر ہی آ جائیں گے. 9 کے بعد ایک میچ اور انہیں جیتنا ہے 11-12 کے اوپر, وہ پھر نیچے کی 3 ٹیموں سے تو اوپر نکل ہی جائیں گے اور پلے آف کے لیے آلموسٹ سرٹن ہو جائیں گے. تو وہ انشور کریں کہ جب بھی اگر وہ میچ آگے پیچھے ان کا ہو تو بڑے مارجن سے نہ ہو. یہاں ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے وتھ اس. ویلکم بیک ونس اگین ٹو آر اسپیشل ٹرانسمیشن. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم پوائنٹس ٹیبل پر بات کر رہے تھے. پوائنٹس ٹیبل دوبارہ ذرا اسکرین پر دکھائیے. تو باسط بھائی, پوائنٹس ٹیبل دیکھ کے, پشاور اور ملتان کی پوزیشن دیکھ کے آج کا میچ اور ایکسائٹنگ بھی بن جاتا ہے. اور اس وقت سینیریو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے جب سب کے 5 اور کسی کسی ٹیم کے 6 میچ بھی ہو گئے ہیں؟ کوئٹہ اپنا حیدرآباد جو 2 میچ جیتا ہے نا, اور کوئٹہ ایک آخری جو میچ جیتا ہے اپنا, ان 3 میچوں نے نا پرابلم میں ڈال دیا کراچی کنگ کو بھی, لاہور قلندر کو بھی, اور مائٹ بھی ہو سکتا ہے شاید ابھی کہنا قبل از وقت ہے اسلام آباد. باقی ملتان سلطان اور پشاور زلمی میرے حساب سے بابر اعظم ورسز اسٹیون اسمتھ اور صاحبزادہ فرحان ورسز, بتائیں کون؟ آپ بتائیں نا کس سے مقابلہ کر رہا ہے؟ اسٹیون اسمتھ کے ساتھ تو صاحبزادہ ہے مینڈس. اچھا, مینڈس سے ملا رہا ہے. ہاں, یہ 4 بڑے پلیئر ہیں جناب آج کے اس گیم میں. تو ہاں ظاہر سی بات ہے ان کے لیے تو رن ہی سارے مینڈس کر رہے ہیں. یہ 2 ٹیمیں تو مجھے لگتا ہے آرام سے پہنچ جائیں گی, باقیوں کا مقابلہ ہے. کامران, آج کا میچ ویری ویری امپورٹنٹ, کیونکہ سپریمیسی پتہ چل جائے گی کہ اب تک کس کی ہے اور آگے کون رکھنے والا ہے ان دونوں ٹیموں میں سے. لیکن باقی ٹیموں کے لیے تھوڑی پریشانی بڑھ گئی ہے جب سے اب جو نیچے کی ٹیمیں اٹھنا شروع ہوئی ہیں بہت زیادہ. اور جہاں تک اسلام آباد کی بات ہے, جو 1 پوائنٹ ہے نا, وہ کہیں نہ کہیں اسلام آباد کو مجھے لگتا ہے آنے والے ٹائم پہ بچا لے گی. جو ایک واش آؤٹ ہوا پشاور زلمی, اور پشاور زلمی ٹاپ 2 میں رہے گا, مجھے لگ رہا ہے کہ 1 پوائنٹ کا بڑا فائدہ ہوگا اینڈ پہ جا کے. تو حیدرآباد کے لیے چانسز اب یہی ہے کہ سارے 4 میں سے 3 میچ ایٹ لیسٹ وہ اور جیتیں, لائن میں آئیں, پھر لاسٹ میچ پہ وہاں پہ رن ریٹ پہ نہ بات آئے, اور جیتنے کے ساتھ ان کو کوالیفائی کرنا پڑے گا. کیونکہ 6 میچز ابھی 5 میچز ہوئے ہیں ملتان کے, پشاور کے اور اسلام آباد کے 6 میچز ہوئے ہیں. تو یہ ساری کیلکولیشن کر کے نا کھیلنے پڑیں گے میچز. اور جہاں تک پشاور زلمی, اور دیکھیں وہ ابھی تک جتنے ہم نے میچز دیکھے ہیں, مینڈس اور بابر ایک الگ ہی پلیئر نظر آ رہے ہیں. ان کی پرفارمنس سے پشاور زلمی جیتتی ہوئی آ رہی ہے. وہ نہیں کریں گے تو باقی جو بیٹرز رسپانس کریں گے وہ دیکھنا پڑے گا جب ان پہ رسپانسبلٹی آئے گی. وہ کیسے ذمہ داری کے ساتھ کھیلتے ہیں, جیسے بابر اور مینڈس کھیل رہے ہیں, کیا یہ رول پلے کر سکتے ہیں اگر وہ جلدی آؤٹ ہو گئے. تو یہ چیز دیکھنے والی. ملتان سلطان کے لیے اچھی چیز ہے کہ ان کے سارے میچز میں ڈفرنٹ میچ ونر ہوئے ہیں, تو وہ ان سب کو کانفیڈنس ہے اپنی بیٹنگ پہ بھی, بالنگ پہ بھی. اس میچ پہ تو بات کریں گے, لیکن کراچی کنگ کے اونر سلمان اقبال صاحب نے PSL ڈیجیٹل سے گفتگو کی, اور وہ کافی ابھی بھی بڑے پازیٹیو نظر آئے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کپتان ڈیوڈ وارنر بہت اچھا کپتان ہے, ایڈم زیمپا اس سیزن میں آیا ہے, ایسا ٹیم مین ہے کہ لگتا ہے کافی عرصے سے ساتھ ہے. کیا کہنا تھا ان کا, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. آسٹریلینز ہمارے ساتھ کھیل چکے ہیں پہلے. نو وارنر واز مائی کیپٹن لاسٹ ایئر, دس ایئر کیپٹن. زیمپا از اے گڈ پرسن, از اے گڈ پرسن. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے ٹیم کے اندر کہ ٹیم کی بانڈنگ ہونی چاہیے. زیمپا از اے پرسن ہو از کمپلیٹلی, جیسے آیا ایسا لگتا ہے کہ کراچی سے بہت عرصے سے. مون علی کو دیکھیں آپ, ہی از ون آف دا بیسٹ مڈل آرڈر بیٹسمین رائٹ ناؤ وی ہیو. خاموش جو تھے کہتے کہ تو خاص نہیں ہے, تو ہے کنگ ہیروئن, تیرا دام نہیں ہے, پورا شہر تھوڑا پیچھے, بات یہ عام نہیں ہے. جدھر ہوا ہمیں مڈل آرڈر کو اپنا اور مضبوط کرنا تھا, تو اس لیے اعظم کو ہم نے دماغ میں رکھا ہوا تھا کہ اعظم کو ہمیں, اعظم ایسا پلیئر ہے کہ چل گیا اس کو روکنا بڑا مشکل ہے. لاسٹ کب جیتے تھے ہم لوگ تو کووڈ تھا, اسٹیڈیم خالی تھے. لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ اسٹیڈیم خالی ہوگا تو کراچی کنگ جیت جائے گا. دیکھیں انشاءاللہ اس وقت اچھا کر رہے ہیں. وی ہیو ٹو بی دیئر. ان کو پتا ہے کہ اپنا کام چھوڑ کے ٹیم کے ساتھ ہے, رات کو بھی ہے, دن کو بھی ہے, میچ میں بھی آ رہے ہیں, اس سے موٹیویشن بہت ہائی ہوتی ہے. اس سال میں نے کہا کہ ٹیم میں نہیں بناؤں گا, آئی ول ناٹ پارٹیسپیٹ ان میکنگ دی ٹیم. میرے پروفیشنل ٹیم بنا ہے, وی ڈیڈ ویری بیڈ. اس کے بعد میں کہ نہیں, آئی وانٹ ٹو گو بیک انٹو مائی ڈرائیونگ سیٹ, اور میں نے پھر ٹیم کے اندر انوالومنٹ لے لی. شاہد صاحب بڑے پیشنیٹ ہیں سلمان صاحب, اور جس طرح سے ٹیم کو لے کے چل رہے ہیں, اور ٹیم کا جو ماحول بنا ہوا ہے نا اس سیزن میں, وہ بہت ہی زبردست لگ رہا ہے. پچھلے سیزن سے وہ ایک بلڈ اپ بن گیا تھا, لیکن اس سیزن میں وہ بہت اچھا لگ رہا ہے. اب ریزلٹس تھوڑے سے 1-2 خراب آئے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے ٹیم یہاں سے اٹھ جائے گی.
سمجھ جائیں گے ظاہر ہے. وارنر واپس آ جائے گا اور پھر وہ آسٹریلین مینٹیلٹی جس کا ہم لوگ سب اکثر تذکرہ کرتے ہیں وہ آسٹریلین مینٹیلٹی بھی ہے. زیمپا کے میچ اچھے نہیں گئے اسی لیے کراچی کنگز کو بھی تھوڑا سا فرق پڑا. زیمپا فارم میں آ جائے گا, ڈیوڈ وارنر کی بیک پین کی وجہ سے ایک میچ تو وہی ہو گیا. یقیناً ٹیم اوپر جائے گی اور لوگوں کا جتنا زیادہ انوالومنٹ ہوتا ہے اونرز کا وہ فائدہ ہی پہنچاتا ہے. کراچی کے لیے کامران اٹھنا ابھی بھی ایزی ہے, کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے, بیکاز آپ دیکھیں وہی جو بات ابھی شاہد بھائی نے کہی ہے کہ زیمپا نہیں چلا, ڈیوڈ وارنر نہیں چلا, وہی تو کی پلیئرز تھے ہمارے. بالکل ایسے ہی, اور کپتان جاتا ہے سلمان بھائی نے کہا بیسٹ کپتان ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. پہلے 3 میچز جیسے کھیلے ہیں اس کا کھیلنا کتنا امپورٹنٹ ہے وہ ہم نے دیکھ لیا لاسٹ میچ جو ہوا ہے پشاور کے ساتھ. اور زیمپا پہلے 3 میچز میں اس نے میچز جتوائے ہیں, اکانومی آپ دیکھ لیں یہ دونوں فارم میں آئے. اس کے ساتھ جو باقی ہے نا حسن علی کا 100% فٹ ہونا بڑا ضروری ہے. وہ بھی وائرل ہوا تھا تو وہ بھی میں تو حیران ہوں, بڑی بات ہے وہ پھر بھی میچ اس نے ٹیم کے لیے آیا, لگ نہیں رہا تھا جیسے میں نے اس کو ایک دن پہلے دیکھا تھا. باقی میر حمزہ وہ تھوڑا آف کلر نظر آ رہا ہے کیونکہ 2 سال سے اچھی پرفارمنس دے رہا ہے. باقی بالنگ جو ہے فاسٹ بولرز ہیں ان کو تھوڑی سی اور رسپانسبلٹی لینی پڑے گی ایز اے بیٹر. وارنر پہ بڑا پریشر ہے, باقی جو بیٹرز ہیں جیسے ساتھ کر رہا ہے اس کے ساتھ جو ہے بیٹر اور کوئی اتنے رنز نہیں کر رہا جیسے وارنر کرتا ہے تو ایک اچھا ہوتا ہے کہ رنز چیز بھی کر لیتے ہیں. اعظم خان نے 1 اننگز کھیلی ہے لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں اس کا اسٹرائک ریٹ وہ اپنی گیم سے مجھے لگ رہا ہے تھوڑا سا ہٹ گیا ہے. اس کو تھوڑا سا اپنے آپ کو اس فلو میں رکھنا چاہیے جو اس نے پنڈی کے خلاف وہ کھیلا. باسط بھائی یہی سوال ساتھ میں کنٹینیو یہ کروں گا کہ اگلا میچ اسلام آباد سے ہے, وہ بھی اپنی کل کی ہار سے واپس آنے کی کوشش کریں گے تو دیٹ از آلسو ڈیفیکلٹ گیم. 2-3 چیزیں ہیں جیسے ابھی سلمان بھائی کا انٹرویو آپ دکھا رہے تھے نا, دیکھو سلمان بھائی اور لاہور قلندر وہ کیا نام تھے ان کے اونر کے, فواد صاحب پہلے شروع میں جو تھے, یہ 2 شخص ایسے ہیں جو ہارنے کے بعد بھی اپنے تیور نہیں بدلتے. کھیل میں ہار جیت ہوتی ہے اگلے اور ٹویٹ کرتے ہیں کہ اگلے سال انشاءاللہ ہم بہتر تیاری سے آئیں گے. صحیح بات ہے, بہتر تیاری سے آئیں گے. جو جیتنے والی ٹیمیں ہیں وہ دیکھیں وہ بالکل ہی ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. تو یہ اپنے پلیئروں کو بہت زیادہ کانفیڈنس لیول دیتے ہیں. ایک چیز جو دوسرا سوال آپ کا تھا نا اپنا اسلام آباد والا, وہ میچ سب سے وائٹل ہوگا کراچی کا اسلام آباد سے, کیونکہ شاداب بھی آ جائے گا, ادھر سے وارنر بھی آ جائے گا, حسن علی دعا ہے کہ فٹ ہو جائے بالکل کمپلیٹ. تو وہ میچ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے 1 پوائنٹ والا بارش والا, تو وہ فرق وہاں سے پتا چل جائے گا. صحیح ہے. اور سب سے بڑی بات, چلے آپ بریک نہیں بریک نہیں لینا, بس اب اس میچ کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کراچی کو کراچی میں صرف 4 میچ ملے اور 6 میچ اس نے لاہور میں کھیلے. میرے خیال ہے کراچی میں زیادہ میچ ملنے چاہیے. بھائی جو ریزلٹ آ رہے ہیں وہاں اچھے ریزلٹ یہ آپ کو پہلے پتا تھا. میں آپ کو بات یہ نہیں پتا. تو پھر کراچی کی جو ٹیم ہے نا لاہور میں زیادہ اچھا پرفارم کرتی ہے. صحیح بات. پچز بہت ہیں, ہائی اسکورنگ ہے, جو بیٹرز ہیں. چلیں بس اب جلدی سے آج کے میچ پہ آ جاتے ہیں. فائنل تھاٹ سب سے لینا چاہوں گا. پشاور زلمی ملتان سلطان, باسط بھائی کیوں اور کس ٹیم کو کہہ رہے ہیں اور کیوں؟ بھائی رات میں نے بولا تھا پشاور زلمی, جنہوں نے رات کو پشاور زلمی بولا انہوں نے صبح بول دیا ملتان سلطان, تو میں بیچ میں رہ جاتا ہوں, سپر اوور بول دیتا ہوں. نہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے دونوں ٹیموں میں بہتر کون سی سائیڈ ہے؟ میں چاہتا ہوں کرکٹ اچھی ہو اور میں میچ دیکھنا چاہتا ہوں ان 4 پلیئر کا جو آپ نے نام لیا. ٹھیک ہے کامران. صاحبزادہ اسمتھ ملتان کی ٹیم کی طرف سے بیٹنگ کو لیڈ کریں گے, ادھر سے بابر اور ان چاروں پہ ڈپینڈ کرے گی, اور ایک ہائی سکورنگ مجھے لگ رہا ہے PSL 11 کا بیسٹ میچ ہو جائے گا. شاید بھائی جیمز ونس کا کیا کرنا ہے ابھی, وہ کیا بنگلہ دیشی پلیئر جانے کے بعد ٹیم میں ڈالا جائے گا یا آج وہ ٹیم میں ہوں گے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کیسے؟ آج تو مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ ڈالیں گے, لیکن ایونلی میچ دونوں ٹیمیں ہیں, اس لیے کہ دونوں کے پاس فاسٹ بالرز بھی اچھے ہیں, دونوں کے پاس اسپنرز بھی اچھے ہیں. لیکن ملتان سلطان نے 5 میچ چیس کیے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ وہ پہلے بیٹنگ میں اتنا اسکور ڈال سکیں گے کہ پشاور زلمی کو کوئی چیلنج کر سکیں. دونوں کے پاس اسپنر 2 ادھر اسپنر 2 ادھر اسپنر. بٹ بہت ایکسائٹنگ مقابلہ ہوگا. انہیں تجربہ نہیں ہے کراچی میں کھیلنے کا, پشاور زلمی کو بہت تجربہ. چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. امید یہ کرتے ہیں ایکسائٹنگ میچ دیکھنے کو ملے. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے, اللہ حافظ.